جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں ان کو علماء کرام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جن کا تعلق نماز سے ہے، دوسری وہ دعائیں جن کا تعلق خاص اوقات سے، خاص اعمال کے ساتھ ہے، اور تیسری وہ ہیں جن کا تعلق نہ نماز سے ہے نہ خاص اوقات اور اعمال سے، وہ عمومی قسم کی دعائیں ہیں۔ لیکن ہر دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے امت کے لیے بہت بڑا عطیہ اور تحفہ ہے، جس کے اندر دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں کو جمع کیا گیا ہے۔ ایسی دعاؤں میں ایک وہ دعا ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم میں اس کو نقل فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کا اہتمام کیا کرتے، اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میری دینی حالت درست فرما دے، الذی هو عصمت امری، جس پر میری خیریت اور سلامتی کا دار و مدار ہے، واصلح لی دنیایا، اور میری دنیا بھی درست فرما دے، التی فیہا معاشی، جس میں مجھے یہ زندگی گزارنا ہے، واصلح لی آخرتی، اور میری آخرت بھی درست فرما دے، التی فیہا معادی، جہاں مجھے لوٹ کے جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اور میری زندگی کو خیر اور بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا دے، واجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور میری موت کو ہر شر سے راحت اور حفاظت کا ذریعہ بنا دے۔ غور فرمائیں، اس ایک دعا کے چند کلمات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح دین و دنیا اور آخرت کی تمام بلائیوں کو جمع فرما دیا۔ چنانچہ اس دعا کا پہلا جز اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میری دینی حالت درست فرما دے، الذی هو عصمت امری، جس میں میری خیریت اور میری ہر چیز کی سلامتی کا دار و مدار ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دینی حالت کی بہتری کی اللہ سے دعا مانگی، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی دینی حالت درست ہو جائے تو وہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب اور عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے لطف و کرم اور فضل کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسلامی قانون کو لیں تو اس بندے کی عزت، جان اور مال بھی محفوظ ہو جاتی۔ دین کی بلائی کیا ہے؟ انسان کا ایمان اور یقین بہتر ہو، اس کے عقائد درست ہوں، اس کی سوچ و فکر اور اعمال اور اخلاق درست ہوں، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں نفس اور شیطان کی اتباع کی بجائے وہ اللہ کے حکموں پر چلنے والا بن جائے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ سے اپنے دین کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ دوسری چیز جس کو آپ نے مانگا، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ، اور میری دنیا بھی درست فرما، الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، جس میں مجھے یہ زندگی گزارنا ہے۔ یعنی دین ہمیں دنیا سے دوری کا درس نہیں دیتا، بلکہ زندگی تو اسی دنیا میں ہم نے گزارنی ہے۔ ہاں، گزارنی کیسے ہے اس کی دعا کی جا رہی، یا اللہ وہ درست فرما۔ اور وہ درست کیسے ہوں گی؟ کہ جو زندگی کی ضرورتیں ہیں رزق وغیرہ کی، وہ حلال اور جائز راستوں سے پوری ہو جائیں۔ ہر بندے کو، ہر مومن بندے کو یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تیسری چیز جس کو آپ نے اس دعا میں مانگا، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اے اللہ میری آخرت بھی اچھی بنا دے، الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے۔ حالانکہ اس دعا میں پہلے نمبر پر جو چیز مانگی گئی ہے وہ ہے دین کی بھلائی۔ اگر کسی آدمی کا دین درست ہو گیا تو یقینی بات ہے کہ اس کی آخرت بھی درست ہوگی، لیکن پھر بھی آپ نے مستقل طور پر آخرت کی بھلائی اللہ سے مانگی، یا تو اس لیے کہ اپنی امت کو اس بات پر متوجہ کرنے کے لیے کہ آخرت انتہائی اہم ہے، اس لیے مستقل طور پر اسے مانگا جائے،
دوسرا اس وجہ سے کہ اگر آپ کی دینی حالت جتنی بھی درست ہو جائے پھر بھی اپنی آخرت کے بارے میں آپ نے بے فکر اور مطمئن نہیں ہونا، بلکہ اللہ نے اپنے بندوں کی قرآن پاک میں یہی شان بیان فرمائی، والذین یؤتون ما آتوا، کہ جو انہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، دینے کے ساتھ فخر اور گمنڈ نہیں کرتے، وقلوبہم وجلہ، ان کے دلوں میں پھر بھی ڈر ہوتا ہے۔ تو نیکی کرتے بھی جانا ہے، اللہ سے ڈرتے بھی جانا ہے۔ چوتھی چیز جس کو اس دعا میں آپ نے مانگا، وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اے اللہ میری زندگی کو نیکی اور بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا دے، یعنی زندگی کا ہر لمحہ وہ نیکی میں ترقی کا ہو، ہر آنے والا دن وہ بھلائی میں ترقی کا ذریعہ ہو، گناہوں اور شر میں ترقی کا ذریعہ نہ ہو۔ اور پانچویں چیز، وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، موت کو ہر شر اور برائی سے راحت اور حفاظت کا ذریعہ بنا دے، یعنی موت آئے تو دنیا کے شرور و فتن کی اذیتوں سے راحت کا ذریعہ ہو، کہ دنیا کی آزمائش سے بندہ نکلے اور اصل زندگی میں جائے تو وہاں پرسکون ہو جائے، اور موت کے وقت آنے والے جتنے فتنے ہیں ان سے محفوظ ہو جائے۔ تو دیکھیں کس قدر جامع ترین دعا، گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا، جس میں دین کی بلائی، دنیا کی بلائی، آخرت کی بلائی، ہر بلائی کو جمع کر دیا۔ تو آپ بھی اسے پڑھیں، یاد کریں اور اپنی دعا کا حصہ بنائیں۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر۔